السلام علیکم۔ آج کی کہانی پیار کا نیکلس۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ میں کل ہی کراچی سے گھر حیدرآباد واپس آیا تھا۔ فائنل ایئر کے امتحانات ختم ہوتے ہی میں نے اگلے دن کی ٹرین کی ٹکٹ کٹوائی اور فل فور یونیورسٹی کے ہاسٹل سے جان چھڑوا کر گھر کے سکون و آرام کی طرف بھاگا۔ صبح اٹھا تو ٹیبل پر گرم گرم ناشتہ تیار ملا۔ امی نے بڑے پیار سے چیئر پر بٹھایا اور گرم گرم پراٹھا اور آملیٹ میرے سامنے والی پلیٹ میں رکھا۔ امی، میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں، آپ مجھے پکڑ کر کرسی پر بٹھاتی ہیں۔ آپ کا بس چلے تو نوالا بھی اپنے ہاتھ سے کھلائیں، میں نے تھوڑا سا چڑھتے ہوئے کہا۔ امی ہنستے ہوئے بولی، میرے لیے تو تم ہمیشہ بچے ہی رہو گے میرے پیارے اسد بیٹے، اتنے مہینوں بعد تو آتے ہو، آنکھیں ترس جاتی ہیں۔ اب بس تم حیدرآباد ہی میں کوئی جاب دیکھنا، کوئی ضرورت نہیں کراچی واپس جانے کی، وہ بولی۔ امی، رزلٹ تو آنے دیں، کیا پتا بھائی پاس ہو نہ ہو، جاب تو دور کی بات ہے۔ مجھ سے 3 سال چھوٹی ماہین کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وہ مجھے اپنے انداز سے ہی نہیں بلکہ منہ سے بھی باقاعدہ چڑھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، اپنے تخت پر پاس بیٹھی دادی کی آواز آئی، ماہین، منہ سے اچھی بات نکالا کرو کبھی، بے وقوف لڑکی، کب عقل آئے گی تمہیں؟ یہ لڑکی زینت، کچھ سمجھایا کرو اسے، دادی نے امی کو مخاطب کیا۔ امی نے گھور کر ماہین کو دیکھا اور بولی، چلو اٹھو اور بھائی کے لیے گرم چائے لاؤ۔ میں نے فاتحانہ انداز سے اس کی طرف دیکھا اور اپنی ابروئیں اچکائیں تو وہ ناک پھلاتی اور بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی اور میں مزے سے دوبارہ اپنا ناشتہ انجوائے کرنے لگا۔ ہم حیدرآباد کے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو کی فرنیچر کی مشہور دکان ہے۔ وہ صبح ہوتے ہی دکان پر چلے جاتے ہیں اور رات گئے لوٹتے ہیں۔ گھر میں ہم 5 لوگ رہتے ہیں، دادی، امی ابو، میں، اسد جہانگیر اور چھوٹی بہن ماہین۔ بڑا اور اکلوتا بیٹا ہونے کی حیثیت سے جتنا منظور نظر تھا، اسی لحاظ سے توقعات بھی اتنی ہی زیادہ تھیں۔ ناشتہ ختم کرنے کے ساتھ ہی میں دادی کے پاس ان کے تخت پر آ بیٹھا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے استفسار کیا، تو اسد بیٹا، کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا، دادو، اب تو لمبے ٹائم کے لیے آیا ہوں، 3 مہینے کے لیے، خوب آرام کروں گا، کیونکہ رزلٹ جو 3 ماہ بعد ہے۔ لو، آرام کیا کرنا، اپنے ابو کے ساتھ صبح اٹھ کر دکان پر جانا، اب آخر تم نے ہی سارا کاروبار سنبھالنا ہے آگے۔ اس سے پہلے کہ ان کی نصیحتوں بھرا لیکچر شروع ہوتا، میں ایک دوست سے ملنے کا بہانہ کر کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ صبح گیا تو رات کو ہی لوٹا، سب پرانے یار دوستوں سے ملاقات کی، رات کا کھانا بھی انہی کے ساتھ کھایا۔ جب گھر آیا تو سب سو چکے تھے سوائے امی کے، انہوں نے ہی دروازہ کھولا۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی، ناشتہ کیا اور ابو کی دکان پر چلا گیا۔ ابو دکان پر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سیلز پرسنز لوگوں کو فرنیچر دکھا رہے تھے۔ ایک فیملی شیشے کے ڈائننگ ٹیبل کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف ایک جوڑا صندل کی الماری کا پوسٹ مارٹم کر رہا تھا، تو دوسری طرف ایک ماں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے جہیز کا صوفہ پسند کر رہے تھے۔ میں کچھ دیر تو یہ رونق انجوائے کرتا رہا، پھر اکتا گیا۔ جب ابو سے اجازت لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا تو شام ہو رہی تھی۔ ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ صبح دوستوں کے ساتھ کبھی فلم، کبھی کھانا، کبھی کوئی اور پلان بن جاتا اور میں شام یا رات تک گھر آتا۔ آج صبح اٹھا تو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔
دادو کے نرم تخت کے پاس صوفے پر ہی صبح سے بیٹھا بور ہو رہا تھا اور ٹی وی پر انتہائی مضحکہ خیز مارننگ شو مجبوراً دادو کے ساتھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اتنی دیر میں گھر کی بیل بجی۔ دادو بولی، کام والی ماسی ہوگی، جا کر دروازہ کھولو۔ میں اٹھا اور جا کر دروازہ کھولا۔ کام والی ماسی کے ساتھ اس کی جوان سالہ بیٹی بھی تھی۔ میں تھوڑا ٹھٹکا کیونکہ وہ کسی بھی طرح کام والی یا کام والی کی بیٹی نہیں لگتی تھی۔ صاف کپڑے اور صاف کھلتا ہوا رنگ، یہی کوئی 20-22 برس کی ہوگی۔ خیر میں نے کندھے اچکائے اور دروازہ کھول کر واپس آ گیا۔ امی کچن سے نکلی اور ماسی اور اس کی بیٹی کو سلام دعا کے بعد کام کی ہدایات دینے لگی۔ جب سے کام والی آئی تھی، دادو کی ساری توجہ مارننگ شو سے ہٹ کر مجھ پر آ گئی تھی، جیسے میری ساری حرکات و سکنات پر بغور نظر رکھ رہی ہوں۔ جیسے ہی ماسی کی بیٹی ٹی وی لاؤنج کی صفائی کرنے کے لیے اندر داخل ہوئی تو دادو تیزی سے بولی، لڑکی، آج لاؤنج کی صفائی تم نہیں، تمہاری ماں کرے گی۔ تم جاؤ میرے کمرے میں جھاڑو لگاؤ۔ جی اچھا، وہ یہ کہہ کر دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ان سب باتوں سے بے نیاز چینل بدل رہا تھا کہ شاید میری بوریت دور ہو جائے۔ جب کچھ بھی اچھا نہ لگا تو اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اب روز ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ میرے پاس کرنے کو کچھ تھا نہیں۔ جیسے ہی کام والی ماسی اور اس کی بیٹی گھر میں داخل ہوتے، دادو کی بڑبڑاہٹ اور ہدایات تیز ہو جاتی۔ لڑکی، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ وہاں اسد بیٹھا ہے، دوسرے کمرے کی صفائی کرو جا کر۔ اسد، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو اٹھو یہاں سے۔ زینت، کام والی رشیدہ سے کہو اپنی بیٹی کو ساتھ نہ لایا کرے، ہمارے گھر جوان لڑکا ہے، کل کلاں کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اماں، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہیں فارغ بیٹھ کر، امی غصے سے بولتی۔ دادی کے بار بار باور کروانے پر ایک دن میں نے اسے واقعی غور سے دیکھا۔ اس کا نام سریا تھا۔ کھلا ہوا رنگ اور بڑی آنکھیں کشش کا باعث تھیں۔ وہ واقعی کہیں سے بھی کام والی نہیں لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے غلط گھر میں پیدا ہو گئی ہو۔ طبیعت میں خاموشی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ ایک فرق یہ آیا تھا کہ دادو کے بار بار ٹوکنے اور احساس دلانے سے وہ مجھ سے جھیپی جھیپی رہنے لگی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتی یا دوسرے کمرے کی صفائی کرنے چلی جاتی۔ میں بھی شاید کسی کام والی پر کبھی غور نہ کرتا اگر دادو بار بار اس کی موجودگی کا احساس نہ دلاتی۔ ایک دن خاندان میں اچانک کوئی فوتگی ہو گئی۔ امی، ابو اور دادو صبح ہی فوتگی والے گھر چلے گئے۔ جب صبح آنکھ کھلی تو گھر پر صرف ماہین تھی جو اپنے کمرے میں تھی۔ سریا کی ماں باہر کا صحن دھو رہی تھی اور سریا ٹی وی لاؤنج میں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا نام سریا ہے نا؟ گلدان اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اس نے اچانک مڑ کے مجھے دیکھا اور اپنا دوپٹہ جلدی جلدی ٹھیک کرنے لگی۔ وہ پھر سے گلدان پر سے مٹی صاف کرنے لگی۔ میں اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف واضح تھی۔ تم کام والی تو نہیں لگتی؟ اس جملے کے ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور گھبراہٹ کی جگہ اداسی نے لے لی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اس کی ہلکی سی آواز آئی، جی وہ بس ابو کی وفات کے بعد آگے نہیں پڑھ سکی۔ 11ویں کے امتحانات دیے تھے، پھر بس حالات نے مجبور کر دیا۔ امی بلا رہی ہیں، یہ کہہ کر وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے سچ مچ سن کر افسوس ہوا۔ میں نے سوچا اگر تعلیم مکمل کر لیتی تو یہ لڑکی کتنا آگے جا سکتی تھی۔ پھر میری بوریت دلچسپی میں بدل گئی۔ روز میں سریا کے آنے کا انتظار کرتا۔ وہ آتی تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے سلام کرتا اور مسکراتا۔ شروع میں تو وہ بہت گھبرائی، پھر اس کی آنکھیں بھی سلام کا جواب دینے لگی اور آہستہ آہستہ ہونٹ بھی مسکرانے لگے۔ پھر تو سلسلہ چل نکلا۔ آنکھ بچا کر کبھی پچھلے صحن میں، کبھی ماہین کے کمرے میں، کبھی چھت پر بات چیت ہونے لگی۔
وہ نہ صرف جاذب نظر تھی بلکہ حساس اور ذہین بھی تھی۔ کبھی جب کوئی گھر پر نہ ہوتا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھا لیتا۔ اس لمحے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بہت سے جگنو چمکتے اور وہ اور بھی بڑی لگنے لگتی۔ میں اس سے چاند، ستاروں، پھولوں کی باتیں کرتا اور وہ خمار میں بیٹھ کر سنتی اور میرا ہاتھ زور سے محبت سے تھامے رکھتی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا میں اس سے آج ہی شادی کر لوں، لیکن دادو اور امی کے لان تان کرتے چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے اور میں ڈر کے مارے آنکھیں کھول دیتا۔ 3 مہینے پر لگا کر اڑ گئے۔ میرا رزلٹ آ گیا۔ میں اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا تھا اور سب خوش تھے۔ ابو چاہتے تھے کہ میں کاروبار سنبھال لوں، لیکن میں اپنی ایجوکیشن کے مطابق کوئی اچھی جاب کرنا چاہتا تھا اور کراچی ہی میں رہنا چاہتا تھا۔ آخر ابو نے اجازت دے دی۔ جانے سے کچھ دن پہلے میں نے سریا کے لیے ایک فیروزی نگوں والا خوبصورت نیکلس خریدا جو اسے میں نے اپنے ہاتھ سے پہنایا۔ سریا کی آنکھوں میں وہی محبت کے جگنو تھے، لیکن اداسی بھی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں جلد ہی واپس آ کر ہم دونوں کے بارے میں گھر والوں سے کوئی بات کروں گا۔ پھر میرے جانے کا دن آ گیا۔ میں کراچی پہنچ گیا۔ کراچی کی رونقیں، ایکسائٹمنٹ، یار دوست اور پسند کی جاب کی تلاش نے مجھے ذہنی طور پر بے حد مصروف کر دیا۔ مجھے اپنی مرضی کی جاب مل گئی اور میں وہاں اپنی جگہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ سال میں گھر والے ہی 3-4 بار مجھ سے کراچی ملنے آئے۔ نئی جاب کی وجہ سے حیدرآباد جانا ممکن نہ ہو سکا۔ سریا کا خیال شروع میں آتا رہا اور میں کچھ گلٹی بھی فیل کرتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ذہن سے نکل گیا۔ میں نے اپنے آپ کو یقین دلا لیا تھا کہ وہ سمجھدار تھی، خود ہی سمجھ جائے گی کہ چاہنے کے باوجود میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اس سے شادی کر سکوں۔ میری پوسٹنگ دبئی ہو گئی۔ پوسٹنگ کے وقت 2 دن کے لیے میں حیدرآباد گیا، لیکن کام پر سریا کی ماں کو دیکھا۔ جلدی میں سریا کا نہ پوچھ سکا۔ پھر کچھ عرصے میں امی نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے اور بہت سی لڑکیوں کے بعد ایک لڑکی کو چنا جو بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ تصویر دیکھتے ہی میں نے ہاں کر دی اور شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ اب میں تقریباً 2 سال بعد اپنی شادی کے لیے چھٹیاں لے کر 2 ماہ کے لیے گھر آیا تھا۔ گھر آتے ہی سریا اور اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ احساس ندامت سا محسوس ہوا۔ صبح اٹھا تو سریا کی ماں کام پر آئی، لیکن سریا نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کی ماں سے ڈائریکٹ ہی پوچھ لیا، ماسی آپ اکیلی آتی ہیں اب؟ وہ بولی، جی چھوٹے صاحب جی، سریا کی تو میں نے شادی کر دی پچھلے سال، اب تو اس کا ایک بیٹا ہے جی، 6 ماہ کا۔ اچھا رشتہ آیا تھا جی، اس کا شوہر لوہے اور ٹین ڈبے کا کام کرتا ہے، ایک چھوٹی سی دکان بھی ہے اس کی۔ سریا نہیں مانتی تھی، بڑا زور لگایا، پر معلوم نہیں کیا بھوت سوار ہو گیا تھا اس کے سر پر، مانتی ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے مولوی صاحب سے پانی دم کرا کر پورے 3 مہینے پلایا، اور پھر سب نے جب اس پر بہت ہی زور ڈالا تو شکر ہے کہ مان ہی گئی۔ چھوٹے صاحب ایسے رشتے روز روز تو نہیں ملتے نا۔ بڑا اچھا شوہر ہے جی اس کا، اب اس سے کام بھی نہیں کرواتا، وہ تو گھر پر ہی رہتی ہے۔ میں اسے لاؤں گی کسی دن، آپ کی شادی میں ضرور لاؤں گی چھوٹے صاحب، ماسی خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے سریا کی شادی کا سن کر جھٹکا سا لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کو اس طرح چھوڑ جانے کا گلٹ میرے ضمیر سے دھل گیا، اور میں نے سوچا چلو اچھا ہوا، اچھی لڑکی تھی، شکر ہے آباد ہو گئی۔ پھر شادی کے ہنگامے چل نکلے، خوب دھوم دھام سے شادی ہوئی، سبھی بہت خوش تھے، خاص طور پر میں۔ میری بیوی سائرہ خوبصورت، نفیس، ملنسار، لیکن تھوڑی سی کم گو تھی۔ میں اپنی زندگی کے اس نئے خوبصورت آغاز پر بہت خوش تھا۔
شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ آج ہمیں کسی رشتہ دار کی شادی میں جانا تھا۔ سب تیار ہو چکے تھے کہ ماہین ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا سیٹ تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، دیکھیں نا بھائی، بھابھی کے میرون سوٹ کے ساتھ یہ میرون نگوں والا سیٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن بھابھی یہ پہن ہی نہیں رہی کہ بہت بھاری ہے، میں بس ہلکی سی چینز اور لاکٹ سیٹ ہی پہنوں گی، حالانکہ وہ ان کے سوٹ کے ساتھ بالکل بھی میچ نہیں کر رہے۔ دادو، امی اور ماہین ہر وقت سائرہ کو بنا سنوار کر رکھنا پسند کرتی تھیں۔ ظاہر ہے وہ ان کے اکلوتے پوتے، بیٹے اور بھائی کی بیوی تھی۔ میں نے سائرہ سے کہا، پہن لو، شادی میں سب رشتہ دار دیکھیں گے کہ نئی دلہن نے صرف لاکٹ سیٹ پہن رکھے ہیں، کوئی بھاری سیٹ نہیں پہنا تو باتیں بنائیں گے۔ لیکن سائرہ نے سرد مہری سے صاف انکار کر دیا کہ مجھ پر کوئی زبردستی نہ کرے، میں یہ نہیں پہنوں گی۔ میں نے ماہین کو منع کر دیا تاکہ کہیں بات نہ بڑھ جائے اور گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ سائرہ کبھی کبھی ایسے ہی سرد مہر ہو جاتی تھی، شاید اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئی تھی اس لیے، یا پھر یہ کہ نئے گھر اور ماحول کی بنا پر۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو باہر ٹی وی لاؤنج میں مجھے سریا کی ماں کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تو سریا کو زبردستی لائی ہوں، یہ کہہ کر کہ چھوٹے صاحب کی دلہن بڑی ہی خوبصورت ہے، تم بھی آ کر دیکھو۔ سریا کی گود میں ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ میرے باہر آنے پر سریا نے میری طرف نظریں اٹھا کر دیکھا اور پھر ساتھ کھڑی سائرہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جگنوؤں کی جگہ ہلکی سی نمی اور خالی پن تھا، اور اس کی مسکراہٹ پھیکی تھی، جس سے اس نے آہستہ سے کہا، مبارک ہو۔ اس کے بچے نے ہمک کر اس کے گلے میں پڑی ہوئی چین کھینچی تو وہ جلدی جلدی اس کے ہاتھ سے چین چھڑوانے لگی۔ یہ وہی نیکلس تھا جو میں نے اسے پہنایا تھا، فیروزی نگوں والا۔ وہ آج بھی اس کے گلے میں موجود تھا۔ اس کی ماں کہہ رہی تھی، دیکھ سریا، کہیں توڑ نہ دے، تیرا اتنا خوبصورت لاکٹ، تو نے تو کبھی 1 منٹ کے لیے بھی اسے گلے سے نہیں اتارا، اسی لیے میں تجھ سے کہتی ہوں، اتنا پیارا ہے، سنبھال کر کیوں نہیں رکھ لیتی، ورنہ یہ کسی دن کھینچ کر توڑ دے گا۔ پر تو ہے کہ سنتی ہی نہیں اور ہمیشہ کہتی رہتی ہے کہ نہیں اماں، میں تو ہمیشہ ہی اس کو پہن کر رکھنا چاہتی ہوں۔ سریا نے اپنی ماں کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اتنی دیر میں وہ ماں بیٹی اٹھ چکی تھیں۔ دروازے سے نکلتے ہوئے سریا نے مجھے مڑ کر دیکھا اور آنکھوں میں اپنی ناکام محبت اور خالی پن لیے آخری بار اس دروازے سے باہر نکل گئی۔ لیکن یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دماغ ایک آگہی کے آتش فشاں سے پھٹا اور پھر دوبارہ جڑ گیا۔ سائرہ کا باقی سب گھر والوں سے گھل مل جانا، لیکن مجھ سے کھچی کھچی رہنا، باقیوں سے باتیں کرنا اور میرے ساتھ بیٹھ کر کم گو ہونا اور کھوئے کھوئے رہنا، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے سمجھ آ چکا تھا۔ میرا جسم برف جیسا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں وہیں صوفے پر ڈھہ گیا۔ شاید یہی میری سزا تھی، ساری زندگی کی سزا، ہر پل ہر لمحے کی سزا، کہ مجھے ساری زندگی اب سائرہ کے ساتھ گزارنی تھی۔ وہی سائرہ جس کے گلے میں سریا کی طرح کا ایک ایسا ہی لاکٹ موجود ہے جو وہ کبھی بھی نہیں اتارتی، نہ شادی کی پہلی رات، نہ سوتے ہوئے، نہ اٹھتے ہوئے، نہ کھاتے ہوئے، اور نہ ہی کہیں باہر جاتے ہوئے، چاہے وہ لاکٹ اس کے سوٹ کے رنگ کے ساتھ میچ کرے یا نہ کرے۔